السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کا مقدس مہینہ اپنے اندر رمضان انوار و برکات اور ڈھیر سارے نیکیوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ ہم سب مل کر رمضان کا استقبال کریں، خیر مقدم کریں اور رمضان کے تمام حقوق کو رمضان کے طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر رمضان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی رک کر کے ایک بات بتاؤں کہ ہم جب کسی چیز کو فالو کرتے ہیں اور کسی چیز کو ہم جب عمل میں لاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سب کو اس کے تعلق سے جانکاری ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کا اصطلاحی معنی کیا ہے، روزے کی تاریخ کیا ہے اور روزے کو کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ رمضان یہ رمز سے بنا ہے اور رمز کے معنی ہوتا ہے جلا کر خاک کستر کر دینا، راکھ کر دینا۔ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح سے ایمان والوں کے گناہوں کو رمضان یعنی رمضان کے روزے جلا کر بالکل خاک کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں اگر روزے کو روزے کے طرح ادا کیا جائے تو۔ قرآن کریم میں رمضان کی فرضیت کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع کے ساتھ کہ تم پر روزے کی بدولت رفتہ رفتہ تقوی کی صفت آ جائے۔ یہ تو روزے کا ثبوت قرآن کریم سے ہوا۔ اب آئیے لغت میں یعنی ڈکشنری میں رمضان کو کیا کہا جاتا ہے۔ لغت میں لفظ سیام کے معنی ہوتے ہیں باز رہنا کسی امر سے، یعنی کسی بھی چیز سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اب آئیے اصطلاح شرع میں یعنی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں۔ شریعت اسلام میں روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے روزے کی نیت کے ساتھ رکا رہے تو اس کو روزہ کہتے ہیں، یعنی الاجتناب عن الاکل والشرب والجماع، یعنی کھانے پینے اور استماع سے رکنے کا نام روزے کی نیت کے ساتھ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ روزے کو نہ مانے، روزے کو وہ نہ سمجھے، وہ مسلمان ادھورا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ہر عاقل بالغ مرد عورت جس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت و قوت موجود ہو اس پر روزہ فرض عین ہے۔ عاقل بالغ مرد عورت جس کے اندر روزے کی صلاحیت موجود ہو اور قدرت موجود ہو اس پر فرض عین ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس حالت میں روزے کو قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے اچھے ہٹے کٹے اور مسٹنڈے ہوتے ہیں، گٹکا چباتے رہیں گے، پوچھو گے روزہ نہیں ہے، ارے ہم رکھتے نہیں ہیں، ہماری عادت نہیں ہے، برکت۔ تو جو عاقل بالغ مرد عورت استطاعت رکھتے ہیں روزے کی اس پر روزہ فرض ہے، بلا عذر روزہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے روزے کی تاریخ کیا ہے۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، چنانچہ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام بیز یعنی ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، یعنی آپ کے زمانے میں یہ 3 روزے فرض تھے۔ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود تھا۔ اب آئیے تھوڑا دوسرے مذہب کی طرف۔ ہندو دھرم بدھ دھرم میں بھی
व्रत मजहब का रुकन है, यानी उनके यहाँ भी उपास रहने का एक रिवाज था, बौद्ध धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी, और आज भी है। और पारसियों के यहाँ भी रोजे को बेहतरीन इबादत समझा गया है। अलगर्ज दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब में रोजे की फजीलत और अहमियत पाई जाती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर कौम व मिल्लत में रोज़े का वजूद किसी न किसी शक्ल से मिलता है, यानी हर मजहब में रोज़े का सबूत कहीं न कहीं से मिलता है। अब यहाँ तक बात आ गई रोज़े की तारीख की। अब ये देखिए रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, क्योंकि फ़र्जियत के बारे में जानना भी ज़रूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में ही लोगों को खुदाए पाक का हुक्म सुनाते और तबलीग करते रहे, और बहुत ज़माने तक सिवाय ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के अलावा कोई दूसरा हुक्म न था। बहुत ज़माने तक सिर्फ इसी पर आप तबलीग करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से अहकाम आने शुरू हुए। इस्लाम के अरकान में सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत फरमाने के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर बहुत सारे हुक्म नाजिल हुए। तो उन बहुत सारे हुक्मों के साथ साथ रोज़े का भी हुक्म मदीना मुनव्वरा में ही नाजिल हुआ, यानी रोज़ा मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुआ। रोज़े की फजीलत जो आई वो मदीनतुल मुनव्वरा में आई, यानी रोज़ा मदीने में फ़र्ज हुआ। अब एक सवाल है जो मुख्तलिफ जहनों में आ सकता है, वो सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने रोज़े को तीसरे नंबर पे रखा है, आखिर क्यों? पहले नंबर पे भी हो सकता था, या पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे भी हो सकता था। तो उसका जवाब जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके जवाब से पहले एक और जवाब सुनिए। जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो सहाबाए किराम के माबैन शराब आम थी और खूब शराब पिया करते थे, और शराब की महफिलें लगती थी और खूब मस्त होकर सहाबे किराम शराब पीते थे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और जो मनशाए इलाही है, अल्लाह का हुक्म मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए तो तबीयत इंसानी के मिजाज के मुताबिक नाजिल हुआ है। कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जो इंसान की तबीयत की बिल्कुल खिलाफ हो। तो तबीयत का ख्याल रखते हुए अल्लाह ने हुक्म को नाजिल किया। अब शराब चूँकि सहाबा के माबैन खूब आम थी, अल्लाह ने सोचा अगर शराब की हुर्मत एक साथ अगर नाजिल कर दिया जाए तो हो सकता है सहाबा पर शाक गुजरे और इनमें से कोई छोड़े कोई ना छोड़े, हो सकता है। अल्लाह ने शराब के लिए पहले ये हुक्म नाजिल फरमाया कि इसमें नफ़ा कम है और नुकसान ज़्यादा है। तो जो सहाबा समझदार थे उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ में अल्लाह का हुक्म हो जाए कि नफ़ा कम नुकसान ज़्यादा, तो उसको छोड़ने में ही फ़ायदा है। तो बहुत सारे सहाबा ने उसी आयत के मुताबिक शराब को छोड़ दिया। दूसरा हुक्म जब नाजिल हुआ तो उसमें अल्लाह ने फरमाया फला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐ लोगो नशे की हालत में तुम नमाज के करीब मत जाओ। तो जो सहाबा उसमें और ज़्यादा समझदार थे उन्होंने सोचा कि जब नमाज की हालत में या नशे की हालत में हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो कुछ लोग तो रुक गए पहले हुक्म से, कुछ लोग और रुक गए दूसरे हुक्म से। जब देखा अल्लाह ने कि तबीयत जब इनकी बन गई और तबीयत में वो चीज़ें ढलती चली जा रही है, तो फिर अल्लाह ने शराब की हुर्मत की आयत नाजिल कर दी और फरमाया कि अब तुम पर शराब को हराम करार दे दिया गया। ठीक इसी तरह से रोज़े के ताल्लुक से अगर कोई सवाल जहनों में आता है तो उसका जवाब ये है कि रोज़े की तकलीफ चूँकि नफ्स पर शाक गुजरती है, इसलिए उसकी फर्जियत में तीसरा दर्जा दिया गया है। इस्लाम ने अहकाम की फर्जियत में ये रोशन इख्तियार की है कि पहले नमाज जो हल्की इबादत है उसको फ़र्ज किया, उसके बाद ज़कात को और ज़कात के बाद रोज़े को फ़र्ज किया ताकि इबादत को पूरा करने में कोई शाक न गुजरे। सबसे पहले आशूरा यानी मुहर्रम के 10 तारीख का रोज़ा फ़र्ज था,
اس کے بعد رمضان شریف کے روزہ کا حکم ہوا اور عاشورہ کی فضیلت ختم ہو گئی. یعنی پہلے رمضان کے روزے نہیں بلکہ عاشورہ کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا تو عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی. روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوانی چاہیے. چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی، یعنی دھیرے دھیرے جب عادت ہو گئی، ٹھیک اسی شراب کی طرح عادت بن گئی، تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ حکم اختیار کر دیا گیا. اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فضیلت کا حکم نازل ہوا اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا. اس کا فرض ہونا یعنی رمضان کا فرض ہونا اب کتاب و سنت سے اور اجماع سے ثابت ہوا. تو دوستو، ویڈیو اگرچہ لمبی ہے لیکن اس سے بہت اہم جانکاریاں ہیں. اب آپ کو روزے کا معنی، اس کا مطلب اور اس کی فرضیت، اس کی تاریخ کے بارے میں معلومات ہو گئی. اب انشاءاللہ مزید روزے کے جو احکام ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور جو بھی دیگر روزے کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے شکل میں آپ کو پیش کروں گا. یہ چونکہ بہت سارے اہم ضروری باتیں تھیں اس لیے یہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کو ضرور سنیں، یہ آپ کی معلومات کے لیے بہت اہم چیز ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے تمام حقوق کے ساتھ روزے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.